السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، سمیر خان صاحب کا سوال ہے، پاگل آدمی جنون کی حالت میں اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عقل کے اندر انسان کے ایک ایسی قوت ہوتی ہے جو اس کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھلاتی ہے کہ کون سی بات غلط ہے اور کون سی بات صحیح ہے۔ اگر انسان کی یہ عقل کی حس اور یہ قوت ختم ہو جائے اور جس کے نتیجے میں آدمی کسی کام کے بارے میں صحیح اور غلط کی تمیز نہ کر سکے تو ایسے آدمی کو مجنون اور پاگل کہا جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے اندر یہ قوت ختم ہو جائے اور اسی مجنون ہونے کی حالت میں وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو ایسی طلاق کا اعتبار نہیں ہوگا، یعنی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ اب جس آدمی نے سوال پوچھا ہے اسے دیکھنا ہے کہ کیا طلاق دینے والے کی یہی کیفیت تھی۔ اگر یہی کیفیت تھی اور اسی حالت میں اس نے بیوی کو طلاق دی ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ شاہ رخ بھائی کوٹا سے معلوم کرتے ہیں چاروں اماموں میں کسی امام کو فالو کرنا ضروری ہے؟ اگر کوئی آدمی تمام اماموں کے مسلک پر عمل کرنا چاہے تو کیا حکم ہے؟ قرآن و حدیث یہ اسلامی اصول اور اسلامی احکام کی بنیاد ہے۔ ابتدائے اسلام میں صحابہ کے بعد بہت سارے ایسے امام گزرے ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث میں غور و فکر کیا اور غور و فکر کرنے کے نتیجے میں ان کی روشنی میں بہت سارے مسائل مستنبط کیے۔ بہت سارے امام وہ ہیں جن کے یہ مستنبط کیے ہوئے مسائل محفوظ ہو گئے اور لوگوں نے، ان کے شاگردوں نے ان تمام تر مسائل پر عمل کرنا شروع کر دیا اور وہ مدون ہو گئے، ایک جگہ محفوظ ہو گئے۔ کچھ امام ایسے گزرے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا لیکن ان کے وہ علوم، ان کے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے ہوئے مسائل محفوظ نہیں ہو سکے۔ بنیادی طور پر جن اماموں کے مسائل قرآن و حدیث، کتاب و سنت کی روشنی میں طے کیے ہوئے مسائل محفوظ ہوئے وہ چار ہیں، جن میں امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں اور امام مالک ہیں۔ ان کے علاوہ جو ائمہ ہیں ان کے سارے بیان کردہ مسائل محفوظ نہیں ہو سکے، اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ وہ مدون نہیں ہو سکے۔ علماء نے غور و فکر کیا اور یہ نتیجہ مرتب کیا کہ یہ جو چاروں امام ہیں جن کو ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے، ان میں سے کسی ایک امام کے مسلک اور مذہب پر عمل کرنا اس آدمی کے لیے واجب ہے جو خود قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے مسائل مستنبط کرنے، اجتہاد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کو تقلید کہا جاتا ہے۔ تقلید کے لغوی معنی ہوتے ہیں کسی دوسرے آدمی کی گردن میں پٹا ڈالنا، قلادہ ڈالنا۔ اس کو آج کل کی اصطلاح میں آسان لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ کسی امام کی پیروی کرنا۔ یہ پیروی کرنا واجب ہے۔ چونکہ عام آدمی اور ہر آدمی اس بات پر مطلع نہیں ہو سکتا، اس بات پر قادر نہیں ہے کہ قرآن و حدیث میں جن آیات اور احادیث میں آپس میں ٹکراؤ ہے یا تعارض ہے اس کو وہ دور کر سکے۔ اسی طرح ہر آدمی اس بات پر بھی قادر نہیں ہو سکتا کہ قرآن و حدیث میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے بہت سارے معنی ہیں، اب کون سا معنی متعین کرنا ہے یا کس معنی کو دوسرے معنی پر ترجیح دینی ہے، یہ اس پر ہر آدمی قادر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بہت سارے مسائل تو وہ ہیں جو قرآن اور احادیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہیں، لیکن بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو صراحت کے ساتھ قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہیں۔ تو اب قرآن و حدیث کی روشنی میں ان مسائل کو مستنبط کرنا ہے، ان مسائل کا استخراج کرنا ہے، نکالنا ہے، اس پر بھی ہر آدمی قادر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عام آدمی کے لیے ان اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا ضروری ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی صبح میں ایک امام کو فالو کرے، شام میں دوسرے امام کو فالو کرے، ورنہ آدمی کے لیے دین کا مذاق بن کر رہ جائے گا۔ ایسا آدمی نفس پرستی کا شکار ہو جائے گا، جب جس مسلک کو آسان سمجھے گا اس پر عمل کرنا شروع کر دے گا۔ اس لیے کسی ایک امام کی تقلید کرنا یہ واجب اور ضروری ہے۔
ایک صاحب کا سوال ہے، ایک صاحب نے مجھے پیسے دیے کہ فلاں مدرسے میں دے دینا، میں بھی مدرسے کا طالب علم ہوں، کیا ان پیسوں کو اپنے استعمال میں لا سکتا ہوں یا نہیں؟ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی صاحب نے آپ کو صدقہ دینے کا یا زکوٰۃ دینے کا وکیل بنایا اور وکیل بنانے میں اس بات کی تعیین کر دی کہ میرے یہ زکوٰۃ یا صدقے کے پیسے فلاں مدرسے میں دے دینا یا یہ کہ فلاں آدمی کو دے دینا، اب اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی مدرسے میں پہنچائے اور اسی آدمی کو دے۔ اور اگر یہ کہا ہے کہ تم کسی مستحق کو میرے صدقے یا زکوٰۃ کی رقم دے دینا، تو پھر آدمی کے لیے اس بات کا اختیار ہے کہ اگر وہ خود مستحق ہو تو اس زکوٰۃ اور صدقے کی رقم کو استعمال کر سکتا ہے، اور اگر خود مستحق نہ ہو تو پھر اپنی مرضی سے جو بھی آدمی مستحق ہو اس کو دے سکتا ہے۔ خاتون کا سوال ہے، گھر پر آنے والے مہمان چھوٹے بچوں کو جو پیسے دے کر جاتے ہیں، کیا والدین ان کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، گھر پر آنے والے مہمان چھوٹے بچوں کو جو ہدیہ یا یہ کہ پیسے وغیرہ دے کر جاتے ہیں، وہ انہی بچوں کی ملکیت ہوتی ہے۔ ماں باپ کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ان پیسوں کو اپنی ضرورت میں استعمال کریں۔ ہاں، انہی چھوٹے بچوں کی ضرورت میں استعمال کر سکتے ہیں، ان کی فیس میں ادا کر دیں، ان کے لیے کپڑے خرید لیں، ان کے لیے کھلونے خرید لیں، لیکن اپنی ذاتی ضرورت میں ان پیسوں کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ ان پیسوں کے بچوں کے وکیل ہوتے ہیں۔ اسی مرتبہ بعض علاقوں میں ایسا عرف ہوتا ہے کہ عقیقہ وغیرہ کے موقع پر بچوں کو پیسے دیے جاتے ہیں، لیکن وہ دینے والوں کے بھی اور بچوں کے ماں باپ کے بھی ذہن میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ بچوں کے عنوان سے یہ ماں باپ ہی کو دے رہے ہیں، تو پھر ماں باپ اگر اس بات کو سمجھ رہے ہیں اور اس علاقے میں ایسا عرف ہے تو پھر اپنی ذاتی ضرورت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ قاری فیضان صاحب فیض آباد سے معلوم کرتے ہیں، کیا سرکاری پینشن ہر کوئی لے سکتا ہے یا صرف ضرورت مند ہی لے سکتے ہیں؟ وضاحت فرمائیے۔ سرکاری پنشن یہ سرکاری امداد ہوتی ہے، جو جس کو مل رہی ہو وہ اسے استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر سرکار نے مخصوص حالت اور مخصوص کنڈیشن میں مخصوص لوگوں کے لیے پنشن دی ہے تو پھر وہی لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سرکار نے یہ اعلان کیا کہ 60 سال سے عمر والا جو آدمی غریب ہوگا، حاجت مند ہوگا، اس کو سرکاری پنشن ملے گی۔ تو اب جو آدمی 60 سال سے بڑا ہے، 60 سال سے زیادہ عمر کا ہے، وہ آدمی اس پنشن کو نہیں لے سکتا، لیکن اگر وہ 60 سال کا ہونے کے ساتھ ساتھ ضرورت مند اور حاجت مند بھی ہے پھر وہ اس کو لے سکتا ہے۔ یہ اسی طرح سرکار نے کوئی خاص امداد لوگوں کے لیے دی ہے۔ مثال کے طور پر سرکار نے گھر دیا کہ یہ اس آدمی کے لیے ہے جس کا اپنا ذاتی مکان نہ ہو، تو اب اس سرکاری امداد سے وہی آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کا اپنا مکان نہیں ہے۔ جس کا اپنا مکان ہو وہ جھوٹ بول کر اس سرکاری امداد کو نہیں لے سکتا ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، کیا قبرستان کے پیسوں سے برتن خرید کر ان کو شادی وغیرہ میں کرایہ پر دے سکتے ہیں، اور جو کرایہ آئے اس کو قبرستان کی آمدنی میں شامل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، فقہا نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگر قبرستان کے فنڈ میں پیسے ہوں اور ان پیسوں کے ذریعے سے برتن خرید لیے جائیں یا ایسا سامان خرید لیا جائے جس کے نتیجے میں قبرستان کی آمدنی میں اضافہ ہو، تو پھر وقف شدہ چیزوں کی مصلحت کے لیے اس طرح کرنا جائز ہے۔ کلیم الدین بھائی کا سوال ہے، اگر کوئی آدمی اپنی زبان سے کوئی کفریہ کلمہ کہہ دے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا یا نہیں؟ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کلمہ کفر کہہ رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ کلمہ کفر کہہ رہا ہے، تو آدمی ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اب اسے نئے سرے سے ایمان میں آنا پڑے گا، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے نکاح کی تجدید بھی کرنی پڑے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی کلمہ کفر زبان سے کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن غلطی سے، بھول سے، سبقت لسانی کی وجہ سے کلمہ کفر نکل گیا، تو پھر آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوگا، احتیاط کے طور پر استغفار کر لے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی نے کلمہ کفر کہا، وہ اس لیے کہا کہ اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ کلمہ کفر ہے، گویا جہالت اور ناواقفیت کی وجہ سے اس نے کلمہ کفر کہا، تو ایسا آدمی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ نئے سرے سے ایمان میں داخل ہو، چونکہ شریعت میں جہالت اور ناواقفیت یہ عذر نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کو جانے کہ کون سی چیز کلمہ کفر ہے، لہذا ایسا آدمی بھی نئے سرے سے ایمان میں داخل ہوگا۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ کسی آدمی کو زبردستی
مجبوری میں کلمہ کفر کہلوایا جا رہا ہے لیکن اس کا دل اندر سے کلمہ کفر کہنے پر مطمئن نہیں ہے، تو ایسا آدمی بھی ایمان سے خارج نہیں ہوگا، ایسا آدمی بھی احتیاط کے طور پر تجدید ایمان کر لے، بہتر ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کے نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔